اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 اور 29 آج کے درس میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیجئے اور صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، سچے دل سے۔ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کریے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کو تلاش کریں، آپ ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ بندہ اپنے ہی نفس کا پیروکار و متبع بن گیا ہے، اس کا معاملہ حد سے زیادہ گزر چکا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق اور سچی بات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر یہ لوگ مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد ایک ایسے ابلتے ہوئے اور گرم پانی سے کیا جائے گا جس سے ان کے چہرے بھون دیے جائیں گے۔ بئس الشراب، کتنی بری پینے والی چیز ہے، وساءت مرتفقہ، اور کتنی خطرناک ان کے لیے یہ جگہ ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے شکار ہوتے ہیں۔ عذاب یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ذکر میں نہ لگے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے بہت زیادہ غافل رہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہوئے اس بندے کے دل کو مزید اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اور جب اللہ غافل کر دیتا ہے پھر وہ بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے گزر جائیں اللہ کا ذکر نہ آئے، اللہ رب العالمین کی یاد نہ آئے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ نہ لپکے، نہ پریشان ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور فرمایا کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اتباع کرنے لگتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کی خواہش دل میں امڑتی ہے، وہ سارا کام کر جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا ہے، چاہے اس میں خود کی ہلاکت و بربادی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کام کو ہر حال میں کرتا ہے جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بندہ گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ اس میں میرے لیے نقصان ہے، اس میں میری ہلاکت ہے، اس کے باوجود وہ بندہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نبی آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریں۔ اس آیت کا پس منظر بھی وہی کمزور اور ضعیف مسلمان ہیں جن کا تذکرہ پچھلے 2 دنوں سے چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے نگاہیں نہ پھیرا کریں کہ آپ دنیا کی زیب و زینت کو تلاش کریں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کمزور مسلمانوں سے نگاہیں پھیرنے سے منع فرمایا، کس لیے کہ آپ ان کو چھوڑ کر کسی دنیاوی فائدہ کی طرف جائیں تو یہ منع ہے، لیکن اگر کسی دینی فائدہ کے لیے مومنوں کی جماعت کو اور اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی شخص جا رہا ہے، کوئی داعی جا رہا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رنگینی اور زیب و زینت کے لیے اگر کوئی مومنوں کو اور نیک انسانوں کی مجلس کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی آپ صبر کیجئے۔ صبر 3 طرح سے ہوتا ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے کہ اللہ کے لیے جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، دل پہ بھاری پڑ رہا ہے، تو اگر آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، صبر کا ثواب ملتا ہے۔ اور صبر کی 3 قسموں میں سب سے بڑا صبر یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس پہ صبر کرے اور اس کو کرتا جائے۔ صبر کی دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر آپ ان سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں،
اور اس میں آپ کو درد ہو رہا ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, گویا کہ گناہوں کو چھوڑنے میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہاں بھی صبر سے کام لیں, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ صبر کا ثواب دیتا ہے. صبر کی تیسری قسم ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ مصیبتیں آنی ہیں, چاہے آپ پر آئیں یا آپ کے متعلقین پہ, دوست احباب پہ آئیں. آپ کو کسی بھی طریقے سے اگر تقدیر کے اعتبار سے درد ہو رہا ہے, مصیبت آ رہی ہے, اس پہ صبر کا مظاہرہ کریں, اس پر بھی اللہ تعالیٰ صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس آیت میں جو فرمایا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیں. کس کام میں؟ کمزور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے میں, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. آپ کا دل اگر گرچہ نہ لگے, اس آیت سے علماء نے مستنبط کیا ہے, اگر آپ کا پھر دل نہیں لگتا ہے اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے میں, قرآن و سنت کو سننے اور سنانے میں, دل نہ لگنے کے بعد بھی اگر آپ بیٹھ رہے ہیں, صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو آپ اس آیت میں جو اللہ صبر کی بات کر رہا ہے اس کے اندر داخل ہیں, یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ثواب دیا جائے گا. اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اگر انسان کا دل بھاگ رہا ہے تو اپنے آپ کو, اپنے نفس کو کچلنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے, ان کے درمیان وقت گزارنا چاہیے, گرچہ وہ فقیر لوگ ہی کیوں نہ ہوں, اگر ان کے اندر بھلائی ہے, اچھائی ہے, تو وہاں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ ان کی صحبت میں آپ کو وہ فائدے ملیں گے جس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کی تعلیم دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ بھی کہا کہ آپ صبر سے کام لیں. آج ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا, اگر بیٹھ بھی جاتا ہے تو دل میں یہ بات ہوتی ہے کب یہ جلدی سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ ہمیں آزادی مل جائے, ہم جس دنیا میں تھے اسی دنیا میں واپس چلے جائیں. آپ اور ہم آپ دیکھتے ہیں, ابھی نماز ختم ہوتی ہے, درس ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے, لوگوں کو کتنی عجلت, کتنی جلدی ہوتی ہے بھاگنے کی. اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی واجب اور فرض تو ہے نہیں, کوئی گناہ ملنے والا نہیں ہے, لیکن ایک شوق کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنا شوق ہے اچھی باتوں کو سننے کا, قرآن و حدیث کو جاننے کا. اور یقین مانیے آپ کے پورے شہر میں شاید اس طرح کی مجلس نہ ہوتی ہو, لیکن پورے شہر سے اپنے لوگوں میں سے کون کتنا سنتا ہے, جانتا ہے, اور کس کو اتنا شوق ہے, ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے پھیر دیا اور جو شخص اپنے نفس کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بیان فرمایا کہ کس کی آپ کو پیروی کرنی ہے, کس کی پیروی آپ کو نہیں کرنی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ کون آپ کا امام ہو, کون وہ ہو شخص ہو جو لیڈری کا حق رکھتا ہو, جس کے پیچھے لوگ چلیں. تو اللہ نے کچھ چیزیں بیان فرمایا سب سے بڑی اور پہلی چیز ہے کہ وہ بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والا ہو. اسی لیے شیخ سعدی نے اس میں بھی فرمایا دلت الآیۃ علی ان الذی ينبغي ان یطاع ویکون اماما للناس من امتلأ قلبه بمحبۃ اللہ. اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ شخص امام بننے کے قابل ہے, لیڈر بننے کے قابل ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور اس کی زبان پہ اللہ کے ذکر و اذکار ہوں اور اس کی ساری مرضی اور خواہشات اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوں. تو ایسے شخص کو امامت کا حق دیا جانا چاہیے, ایسے شخص کو لیڈری کا حق دیا جانا چاہیے. اور بالکل اس کے الٹا جو ذکر و اذکار سے بھاگ رہا ہو ایسے لوگوں کی اتباع پیروی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ امیروں کو اپنے پاس بٹھائیے اور غریبوں کو اپنی مجلسوں سے دور کر دیجئے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے حق اور سچی بات یہ اللہ کی طرف سے, جس کو ایمان لانا ہو لائے, جس کو نہیں لانا نہ لائے, جس کو انکار کرنا یہ انکار کر دے. ہاں جو انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کے اذکار کی مشروعیت کا بھی تذکرہ فرمایا اور تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام کی جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے صبح و شام میں اللہ رب العالمین کا ذکر خاص طور سے کرنا چاہیے. صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کی فضیلت گویا کہ اس آیت سے مستنبط کی جا سکتی ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں صحابہ کرام کے حوالے سے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا, ان کی عبادت کا تذکرہ کیا اور اس کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کریں گے, کیسے ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان چنیدہ اور چنے ہوئے بندوں کے ساتھ بیٹھا کریے, ان کے ساتھ رہا کریے. اگر آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو صبر سے کام لیجئے, لیکن آپ ان کی مجلسوں کو چھوڑ کے نہ جائے کریے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اچھے لوگ سے تعبیر کیا ہے, ان کی جماعت کو برحق کہا ہے, ان کی جماعت کو عبادت گزار کہا ہے اور ان کی صحبت کو اچھی صحبت کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق دے. آمین.